اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں، اور آج کا یہ پروگرام چونکہ ایام فاطمیہ شروع ہو چکے، لہذا آج کا پروگرام ہم جناب سیدہ کے حضور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 227 پہ ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ جمی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گیا۔ وہاں پہ جا کے ہم نے پوچھا کہ اے زوجہ رسول، آپ بتائیے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں میں سے کون سی شخصیت تھی جو سب سے زیادہ محبوب تھی؟ ام المومنین نے کہا کہ پیغمبر گرامی کے ہاں سب سے زیادہ احب الناس جناب سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اس لیے کہ آپ دن کو روزہ رکھتی تھی، ساری رات عبادت کیا کرتی تھی، اور پیغمبر گرامی کے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ قدر و منزلت رکھتی تھی، قرب رکھتی تھی، تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تھی۔ جمی بن عمیر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ مردوں میں سے کون سا تھا؟ تو ام المومنین نے کہا کہ مردوں میں سے علی۔ یہ وہ دو شخصیتیں ہیں کہ مردوں میں سے سرکار حضرت امیر المومنین، اور مستورات میں جناب سیدہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، احب الناس تھے۔ روایت جامع ترمذی کی اور بیان کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب سیدہ عموماً دن کو بقول اسی روایت کے اعتبار سے دن کو روزہ رکھتی تھی اور رات کو عبادت کیا کرتی تھی۔ عبادت جب کیا کرتی تھی تو لمبی دعائیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیا کرتی تھی، اور جب لمبی دعائیں کرتی تھی تو دعاؤں میں اکثر اپنے خاندان اور اپنے اعزاء و اقربا کا ذکر کم کیا کرتی تھی، بلکہ لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، پڑوسیوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، انسانیت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ جناب سیدہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن اپنی والدہ گرامی کے حضور یہ درخواست کی کہ اے میری والدہ گرامی، آپ اپنے لیے بہت کم دعا کرتی ہیں، اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے اہل خانہ کے لیے بہت کم دعا کرتی ہیں، آپ کی زیادہ دعائیں لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا الجار ثم الدار، سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور پھر اپنے گھر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا مزاج جناب سیدہ کی اس روایت کے اعتبار سے، اس حدیث کے اعتبار سے، اس فرمان کے اعتبار سے ہمارا مزاج بھی یہ بن جائے کہ ہم دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دیں، ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ہم دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دعائیں کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور درخواست کی جائے، لیکن یہ دعائیں جو اللہ کے حضور صرف کی جاتی ہیں، ان سے بڑھ کے اگر اپنے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے اور اپنے طور پہ اگر کوئی کر سکتا ہے، تو جو دوسروں کی جتنی مدد کر سکتا ہے، جتنا ان کا خیال رکھ سکتا ہے، جتنا ان کے ساتھ تعلق بہتر رکھ سکتا ہے، اگر اسی طرح سے
ہر بندہ سوچنا شروع کر دے، کرنا شروع کر دے، تو یہ پورے کا پورا معاشرہ جنت نما بن جائے گا۔ یہی خواہش تھی پیغمبر کی، یہی خواہش ہے آل پیغمبر کی۔ آج کا پروگرام جناب سیدہ کے عنوان سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ آپ کی مہربانی آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب علامہ بخاری صاحب قبلہ آپ کی بھی بڑی مہربانی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ آج کا ہم پروگرام مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ جناب بخاری صاحب آپ سے ابتدا کروں گا، کیا فرماتے ہیں آپ جناب سیدہ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کا مرتبہ اور ان کی قدر و منزلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جس آیا سورہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، سورہ کوثر۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عموماً لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کو بار بار دہرانے سے یہ تذکرہ ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا، اور جو لوگ پہلے سے واقف نہیں ہوتے ان کو معلوم ہوتا ہے، اور جن کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے ان کے ایمان میں بھی مزید نکھار آتا ہے۔ یہ سورہ کوثر جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی جب رسول کریم کے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت ابراہیم چونکہ وہ جا کے مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ مکے میں، ہاں جی، مکے میں آپ کے بیٹے طیب و طاہر یا قاسم اور عبداللہ چونکہ نام اس طرح سے بھی آئے ہیں، تو اسی وجہ سے رسول پاک کی کنیت بھی ہے ابو القاسم محمد۔ تو وہ جب بچپن میں فوت ہو گئے، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کی نسل جو ہے وہ اس کے بیٹوں سے ہی چلتی ہے، صحیح۔ اور جب رسول پاک کے یہ بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تو عاص بن وائل اور اس قسم کے دوسرے جو دشمنان اسلام تھے، مشرکین مکہ، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد نعوذ باللہ ابتر ہیں، اس کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، اب اس کو مشن کو کون جاری رکھے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل کر کے اپنے حبیب کو تسلی دی اور تشفی کہ ان اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اگرچہ کوثر کے معنی میں مفسرین نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بعض نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو کہ جنت میں جانے سے پہلے جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے ان کو حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا، تو یہ حوض کوثر وہ مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ کوثر جو ہے جنت میں ایک نہر کا نام ہے، وہ ہے کہ یا رسول ہم نے تجھے عطا کی۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد نبوت ہے، کسی نے کچھ، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ بھی اس سے مراد ذریت اور نسل ہے، رسول ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اس کے حقیقی معنی یا کہیں کہ قریب تر معنی ہے وہ علامہ طباطبائی قدس سرہ اپنی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی جو ہیں وہ ذریتی جو ہیں سب سے مناسب تر معنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی جوڑ نہیں بنتا کہ ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا پس تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تو لہٰذا دونوں جملوں کا ربط ہونا چاہیے۔ اور ان اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کے توسط سے آپ کی نسل مبارک آگے بڑھے گی، اور نسل بھی ایسی کہ جو پوری دنیا میں وہ کثیر تعداد میں ہوگی۔ اچھا، اب یہ اتنی بڑی میں تجھے نعمت دے رہا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے میرے رسول؟ فصلی، تو پس نماز پڑھ، لربک، اپنے رب کی نماز پڑھ۔ اگرچہ
اگر صرف فصلی لربک کا صلی اگر صرف نماز کہا جائے، جبکہ اس سے مراد نماز کے علاوہ صلاۃ جو ہے دعا کے معنی میں بھی ہے، اللہ سے شکر کے معنی میں بھی ہے، تو اس جامع معنی میں لیں تو یعنی ہر قسم کی دعا ہو، نماز ہو، ایسی یہ نعمت دے رہا ہوں تجھے فصلی لربک وانحر، اور قربانی دے، اور قربانی بھی بڑے والی قربانی۔ تو پس ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک قسم کا احسان جتلا رہا ہے اپنے نبی پر کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، اور کہتے ہیں مفسرین کہ اس قسم کی کوئی اور قرآن مجید میں آیت نہیں ہے جس میں اس قسم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے احسان جتلاؤ کہ انا آتینا، ہم نے تجھے عطا کی کوثر، پس اس کے شکرانے میں نماز پڑھ اور قربانی دے۔ یعنی عام سادہ سی نعمت نہیں ہے، جی ہاں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ تو علامت بطور فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے معنی ہوں کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی اور اس کے ذریعے یعنی ذریت کثیر عطا کی، پس تیرا دشمن جو ہے وہ بے اولاد رہے گا، چونکہ بے اولادی دشمن کی اور آپ کی اولاد کا زیادہ ہونا، تو یہ جو معنی ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ نازل ہوئی، اور یہ قرآن کی غیبی خبروں میں سے خبر بھی ہے، اس لیے کہ جو وہ عاص بن وائل تھا یا دوسرے جو لوگ تھے مشرکین مکہ، ان کی اولادوں کا تذکرہ بھی نہیں کوئی ملتا، اور اب دنیا میں نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن رسول کریم کی اولاد جو جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے، اور پھر پہلے تو یعنی 11 ائمہ ہیں، یہ بی بی سلام اللہ علیہ ام الائمہ ہیں، 11 امام ہیں ان کی نسل سے، اور پھر سادات کرام ہیں، اور پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں سادات ہیں، اور یہ ایک غیبی یعنی پیش گوئی بھی ہے قرآن کی۔ وہ جب ہم تھے کیا اس کا نام ہے قوم میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ ایک مشاعرہ ہوا تھا دوستوں کا، تو وہاں مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ طرح مصرع تھا کہ قائل ابتر ہے اب تک ابتری کے آس پاس، تو وہاں پہ ایک شعر فوراً میرے ذہن میں آیا کہ نسل فاطمہ پھیل گئی دریا کی طرح، اور قائل ابتر ہے اب تک ابتری کے آس پاس، سبحان اللہ، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ واقعاً پیغمبر گرامی کی وہ گویا ایسی نعمت ملی کہ جس کے توسط سے اس وقت پوری دنیا میں جناب سیدہ کی اولاد جو ہے وہ خیر کثیر کے عنوان سے موجود ہے۔ علامہ نبی الحسن صاحب قبلہ بغیر کسی سوال کے جناب سیدہ پہ آیت انا آتیناک الکوثر پہ گفتگو کی جناب علامہ بخاری صاحب نے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ اسوہ کامل ہے، جس طرح نبی اکرم کی ذات اقدس اسوہ کامل ہے، بی بی کی ذات بھی اسوہ کامل ہے۔ قرآن کریم نے اس اسوے پہ انبیاء کو، بہت ساری شخصیات کو اسوہ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ جناب آسیہ بنت عمران کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یعنی صاحبان ایمان کے لیے حتیٰ جناب آسیہ کو اللہ نے اسوہ قرار دیا ہے۔ انبیاء کی ذوات مقدسہ تو ہیں ہی ہیں، نبی اکرم کے بارے میں معروف وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جناب ابراہیم کے بارے میں فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ابراہیم بھی اسوہ ہیں اور ابراہیم کے ساتھ جو صاحبان ایمان ہیں وہ بھی اسوہ ہیں۔ تو اسوہ یہ کوئی معمولی بحث نہیں ہے کہ خداوند عالم صاحبان ایمان کو، انبیاء کو، اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزاری ہو، پامردی کے ساتھ پوری شجاعت کے ساتھ گزاری ہو، خداوند عالم کی نظر میں وہ ہستیاں، وہ شخصیات، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اسوہ ہیں۔ کس معاملے میں؟ یعنی دین جو ایک انسان کامل دیکھنا چاہتا ہے تو اگر کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو تو یہ کامل نمونہ ہے۔ جناب سیدہ کی ذات اقدس جیسے کہ ابھی آپ نے روایت بھی ذکر کی ہے، ایک کامل ترین انسان کے تمام تر پہلوؤں کے لیے اسوہ ہیں،
یعنی بندگی میں بھی اس معراج پہ فائز ہیں جس معراج پہ اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ وہی منزل ہے اور اس کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں کہ جناب سیدہ کی عبادت کا عالم جو ہے وہ کیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے تو ایک نور اس کے وجود سے ساطع ہوتا ہے اور جو عرش الہی تک جاتا ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار یہ کس کا نور ہے، اتنی اس کی شدت اور حدت ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری کنیز فاطمہ اس وقت مصلی عبادت پہ مشغول ہے، بندگی ہے. یا مثلا وہ روایت جو کہ خود امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے کیا کہتے ہیں نماز تہجد میں اپنی والدہ کو دیکھا کہ ساری رات جو ہے وہ صبح تک میری والدہ نے عبادت کی. وَسَمِعْتُهَا تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَتُسَمِّيهِمْ وَتَكْثُرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ. اس کے اندر انہوں نے میری والدہ نے تمام تر صاحبان ایمان اور مومنین و مومنات کے لیے حتیٰ نام لے کر بہت کثیر دعا کی. تو میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا کہ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّهُ لِمَا لَا تَدْعِينِ لِنَفْسِكَ كَمَا تَدْعِينَ لِغَيْرِكَ. آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی جس طرح آپ نے دوسروں کے لیے. تو یہ کائنات کو ایک اصول دیے گئیں بی بی، یہ ہے اسوہ. یا بنیہ الدار الجار ثم الدار، پہلے دوسرے ہیں پھر. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، اس ہستی کی رحمت کو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو جناب سیدہ بھی کامل اسی رحمت کا تجسم ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن بات اس سے تھوڑا سا اور بھی گہری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جناب سیدہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام تر انبیاء، تمام تر کائنات کے لیے، تمام تر نوع بشر کے لیے اسوہ ہیں. حتیٰ انبیاء کے لیے بھی اسوہ ہیں. انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، نبی اکرم کا مقام ان سے بھی بلند تر ہے. تمام تر انہی خصوصیات میں جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے اندر. جناب سیدہ کے بارے میں ایک دو جو روایات ملتی ہیں. ایک روایت امام زمانہ صلوات اللہ السلام علیہ سے کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، یعنی میرے لیے میری دادی میری جدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ میرے لیے اسوہ کامل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عام انسان تو نہیں کہہ رہا. وہ جو خلاصہ ہے تمام تر انبیاء کی نبوت کا، جس کے ذریعے یہ زمین خدا کے نور سے اور اس کے پیغام سے جگمگائے گی اور کائنات میں اللہ کا دین جو ہے سربلند ہوگا. وہ انسان اس نے مناظر دیکھنے ہیں. وہ ٹھیک ہے جی، اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. لہٰذا وہ ہستی جو کہ تمام تر انبیاء کی دعاؤں کا مرکز اور محور ہے، وہ ہستی جو خداوند عالم کے دین کی کامل معراج اور عروج کو اس کائنات کے اندر ظاہر کرے گا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے میری دادی میری جدہ دختر رسول جو ہیں اسوہ حسن ہے. پھر وہ روایت بھی جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ نحن حجت علی المخلوق والفاطمۃ حجت علینا. یعنی یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں، ان کو اگر وزن کیا جائے تو سیدہ کی ذات اقدس جو ہے جب 11 ائمہ کے لیے اسوہ کامل ہے، جب 11 ائمہ کی امامت کا ظرف ہے بی بی. میں اس کو ایک اور زاویے سے بھی عرض کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو ہے وہ اللہ نے جو اپنے دین جو ہے وہ انسان کو جو دیا ہے میسیج، اس میں دیکھیں کہ انسانی تعلقات اور روابط میں مرد اور عورت کے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں خاتون کے لیے ظاہر 3 پہلو ہیں، بیٹی ہے، ماں ہے اور بیوی ہے، زوجہ ہے. اچھا، ان تینوں پہلوؤں میں زندگی کے ان تمام تر رنگوں کے اندر عورت جو ہے وہ ایموشنز اور احساسات اور اس کا مرکز ہے. یعنی اگر کسی کو کچھ سکون چاہیے تو مایہ سکون یہ ہستی ہے، یا کہیں ماں بنتی ہے، یا کہیں زوجہ لتسکنوا الیہا کا محور بنتی ہے، یا کہیں بیٹی کے عنوان سے مایہ رحمت اور مایہ قرۃ اعین کا سبب بنتی ہے. تو اس اعتبار سے
محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان تمام تر یہ جو خدا کے نورانی چراغ ہیں 14 کے 14، ان میں جو ہستی محور ہے جس کو اللہ نے وہ جو الفاظ ہیں اس کے حدیث قصہ کے ہم فاطمہ تو وابوہا، یعنی بی بی کو جو مرکز قرار دیا ہے، بی بی گویا مایا سکون ہے ان تمام تر ہستیوں کے لیے، وہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ جو کائنات کے لیے منبع ہدایت ہیں، وہ جو کائنات کے لیے اسوہ کامل ہیں، ان کے لیے جو محور قرار دی جا رہی ہے ذات اقدس، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ لہٰذا اگر انہی حالات کو، ان تینوں مرحلوں کو ہم دیکھتے ہیں، بحیثیت بیٹی، اس کے بعد بحیثیت زوجہ، اس کے بعد بحیثیت والدہ۔ بحیثیت بیٹی ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہستیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جن کا بہت ہی بڑا رول تھا، اور پیغمبر کے لیے قوت بازو تھے، قوت کمر تھے، قوت تھے پیغمبر کے لیے، مایہ تسکین تھے۔ ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک حضرت جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ان دونوں ہستیوں کے جانے کے بعد پیغمبر کے لیے جو ماں کا رول ادا کیا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اور بہت کم سنی کے عالم میں بحیثیت بیٹی نے یہی وجہ ہے کہ وہ جو مشکلات آئیں پیغمبر مکرم پر، ان مشکلات میں جس انداز سے جناب سیدہ نے ساتھ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ 3 بار فرمایا فداہا ابوہا، کہ تیرا بابا تجھ پر فدا ہو۔ یعنی یہ جو پیغمبر جب فرماتے ہیں تو ظاہر ہے جملے نہیں فرماتے، لفظ خالی محض خالی لفظ نہیں ہوتے، یعنی خالی لفظ، میں یوں عرض کروں گا خالی لفظ نہیں ہوتے بلکہ حقیقتیں ہوتی ہیں لفظوں کے پیرائے میں۔ نبی جب فرماتے ہیں تو انبیاء کا کام حقیقتیں بیان کرنا ہے، نہ کہ خالی لفظ بیان کرنا ہے۔ عام لوگ خالی لفظ بیان کرتے ہیں، انبیاء جب بات کرتے ہیں تو حقیقتیں لفظوں کے پیرہن میں، لفظوں کے پیرائے میں۔ یہ جو فرمایا کہ تیرا بابا تجھ پر فدا ہو، کیا معمولی بات ہے پیغمبر جیسی ہستی کہے؟ تو یعنی عشق کی معراج ہے پیغمبر کا یہ کہنا۔ فاطمہ سے جو عشق ہے پیغمبر کا، وہ وہی اس یا کو قدر و منزلت ہے جناب، یا بی بی کی قدر و منزلت ہے۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے پیغمبر اسلام کو بے ابی انتم و امی، اللہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور رسول پاک اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں سبحان کہ اللہ، تجھ پر تیرا بابا قربان ہو جائے۔ جی تو مقصد یہ ہے کہ اس اعتبار سے اب یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، یہ عام باپ اور بیٹی کے رشتے سے بھی بہت بالا تر ہے، جب پیغمبر جیسی ہستی یہ کہے کہ تیرا بابا تجھ پر قربان ہو۔ لہٰذا بی بی منیت کی اسی منزل پر فائز ہے، اور اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے جس بیک گراؤنڈ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اے فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میری حقیقت کا تسلسل ہے، میں یوں کہوں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری حقیقت کا تسلسل ہے، اور سارے اہل بیت بھی اسی طرح ہیں۔ لہٰذا بی بی بحیثیت بیٹی ہمیں کوئی اور اس سے بڑی کوئی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد بحیثیت زوجہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نکاح ہوا ہے تو اس کے بعد ایک ہی جملہ ہے جو دونوں ہستیوں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے روز پوچھا، اور دونوں کا جواب ایک ہی تھا۔ امیر المومنین سے پوچھا کیفا وجدتک فاطمہ، فاطمہ کو کیسا پایا امیر یا علی؟ تو عرض کیا نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ یعنی اس سے بڑا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں اس سے بڑا بہترین ساتھی ہے میرا۔ اور عیناً یہی بات جب حضور نے اپنی دختر نیک اختر سے پوچھا تو فاطمہ کیسا، علی کو آپ نے کیسا پایا؟ تو عرض کیا بابا جان نعم العون علی طاعت اللہ۔ تو یعنی زوجیت کے اس رشتے کو بھی عظمت بخش دی دونوں نے، یعنی مطلب زوجیت کے اس رشتے میں بھی وہ جو توحید اور خالق کا وہ جو ہے ایک تصور، اس کو مطلب بڑا واضح کیا ہے یہاں۔ میں عرض کروں گا کہ یعنی زوجیت کے اس رشتے کو جو رنگ دیا ہے، جو ڈائریکشن دی ہے، وہ صرف اپنی خوشنودی نہیں، ہاں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے، اصل یہ ہے کہ زوجیت کا جو رشتہ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم اس اللہ کی رشتے سے خدا کی بندگی میں اضافہ ہو،
سبحان اللہ کی عبودیت کے بہترین زوجہ وہ کہ جو زوج کے لیے اور زوج اسی طرح زوجہ کے لیے عبادت بہترین، یعنی یہ ماحول ایسا ہو گھر کا کہ اللہ کی بندگی ہی نظر آئے، خدا کی اطاعت ہی نظر آئے، پروردگار کی عبودیت ہی کا ماحول نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر سورہ نور میں اللہ نے اس گھر کی جو تعریف کی ہے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ایسے مردان خدا رہتے ہیں جن کو یاد خدا سے کوئی غافل نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ نورانی مطلب ماحول ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت والدہ، اور وہ واقعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کا بچپن میں اپنی والدہ کو بندگی کی اس حالت میں دیکھنا، اور اس طرح بلکہ روایت کے الفاظ ہے فَلَمْ تَزَلْ رَاكِعَةً سَاجِدَةً حَتَّى اتَّضَحَ عَمُودُ الصُّبْحِ، میں نے دیکھا کہ یا رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے میری والدہ، یہاں تک کہ صبح کی جو ہے وہ پاؤں پھوٹنے لگی، جی پاؤں پھوٹنے لگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح بچوں کی تربیت کی ہے، اور کیوں کرنا ہو جن کو بطول جیسی ہستی کی گود میسر آئی ہو، تو بطول کی گود میں ظاہر ہے کہ حسن جیسے، حسین جیسے اور زینب کبریٰ جیسے ہی تربیت پانی چاہیے۔ بہت اچھی بات قبلہ بخاری صاحب، مطلب واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس وقت موجود ہیں، جناب سیدہ ایک ایسی ہستی ہیں، جناب سیدہ ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کو سمجھنے، جن کی زندگی کو دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس بارے میں بھی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جناب سیدہ کو اتنی اہمیت کیوں دی۔ ان کے ایک مرتبہ تو یوں ہے کہ بیان کر دیا جاتا ہے فضائل کی لسٹ میں کہ یہ فلاں کی فضیلت ہے، یہ فلاں کی فضیلت ہے، یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ، جیسے قبلہ فرما رہے تھے، اس سے زیادہ ذرا جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جناب سیدہ کی عظمت جو ہے وہ ملت اسلامیہ کے درون خانہ دل میں سما جائے تو بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ذہنی الجھنیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دین کے حوالے سے جو ڈائریکشن ہے وہ جو صحیح ہو جاتی ہے، اور پریشانی جو ہے وہ دینی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اور زیادہ دقت کی ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ پوری کی پوری جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے اس کے حوالے سے سوچے۔ بہت اچھی بات کی قبلہ نے ایک کہ جو 3 حیثیتیں ہیں بیٹی، بیوی اور ماں کی، تو اس میں بیٹی ہوتے ہوئے رحمت قرار دیا، بیوی ہوتے ہوئے لتسکنوا الیہا، یعنی جب بچی ہے تب بھی اپنے بابا کے لیے رحمت ہے، جب بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے ذریعہ سکون ہے، جب ماں ہے تو اس کے قدموں میں گویا ماں الام ما یرجع الیہ، یعنی ماں اسے کہتے ہیں کہ جس کی طرف مشکلات و پریشانیوں میں رجوع کیا جائے۔ رحمت بھی وہ ہے کہ جہاں جا کے سکون ملے، یعنی جناب سیدہ اس معظمہ کا نام ہے کہ جو اپنے بابا کے لیے بھی ذریعہ سکون ہے، اپنے شوہر کے لیے بھی ذریعہ سکون ہے، اپنی اولاد بھی وہاں جا کے سکون حاصل کرتی ہے۔ تو جو کل سکون ہے، جو مرکز سکون ہے، اسے جناب سیدہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بی بی سلام اللہ علیہ کی شان اور عظمت جو ہے نا وہ کما حق ہو سمجھنا واقعی مشکل ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ بی بی جو ہے وہ شب قدر ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے اس کی تمام فضیلتیں اور اہمیت جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ہستیاں معصوم ہی جان سکتے ہیں، جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے حجت ہیں اور ہمارے لیے حجت جو ہے وہ طہار کے لیے بھی بی بی سلام اللہ علیہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو معصوم اماموں کے لیے بھی حجت ہو تو اس کی کیا منزلت اور رفعت اور بلندی ہے۔ میں عرض کروں کہ پہلے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں، اور آج کا یہ پروگرام چونکہ ایام فاطمیہ شروع ہو چکے، لہٰذا آج کا پروگرام ہم جناب سیدہ کے حضور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 227 پہ ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ جمی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گیا۔ وہاں پہ جا کے ہم نے پوچھا کہ اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں، اور آج کا یہ پروگرام چونکہ ایام فاطمیہ شروع ہو چکے، لہٰذا آج کا پروگرام ہم جناب سیدہ کے حضور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 227 پہ ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ جمی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گیا۔ وہاں پہ جا کے ہم نے پوچھا کہ اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں، اور آج کا یہ پروگرام چونکہ ایام فاطمیہ شروع ہو چکے، لہٰذا آج کا پروگرام ہم جناب سیدہ کے حضور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 227 پہ ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ جمی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گیا۔ وہاں پہ جا کے ہم نے پوچھا کہ اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں، اور آج کا یہ پروگرام چونکہ ایام فاطمیہ شروع ہو چکے، لہٰذا آج کا پروگرام ہم جناب سیدہ کے حضور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 227 پہ ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ جمی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گیا۔ وہاں پہ جا کے ہم نے پوچھا کہ اے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس